علیکم ناظرین، پاکستان سے جانے والوں کی تعداد ہمیشہ سے ہی زیادہ رہی ہے جو ملک چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، لیکن پچھلے 2 سالوں کے دوران میں پاسپورٹس اور ملک چھوڑنے والوں کی تعداد دگنی ہو چکی ہے، اور بہت سارے ممالک میں تو پاکستانی قیدیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک ریکارڈ کے مطابق سعودی عربیہ اور گریس میں بہت زیادہ پاکستانیوں کی تعداد ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ کوئی نہ کوئی کیسز ہیں اور پھر ان کو پرسیو نہیں کیا جاتا اور وہیں پہ ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں اور جن کا کوئی والی وارث بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس کے علاوہ حکومتی سرپرستی میں جانے والے افراد دوسرے ممالک میں جا کر غائب ہو جاتے ہیں، جس کی بہت بڑی اگزامپل PIA کی فلائٹس ہیں جس میں جانے والا عملہ وہاں جا کے غائب ہو جاتا ہے۔ کینیڈا اور ہالینڈ سے تو بہت ساری خبریں آلریڈی آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ PCB اور کرکٹ اور ہاکی ٹیمز کے پلیئرز بھی وہاں جا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نجم سیٹھی نے بہت سارے حقائق سے روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے PCB کے تھرو ویزا لگوا کے اور پاکستان سے غائب ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کر لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کا اس میں مزید کیا کہنا تھا۔ اب یہ جو پاکستان کی وزارت خارجہ نیشنل اسمبلی کو بتا رہی ہے وہ یہ کہ 20,000 پاکستانی بیرون ملک قید ہے، جن میں سے 10,000 تو سعودی عربیہ میں ہیں۔ اب بولیں اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 سالوں کے دوران 2022 میں یہ 11,000 تعداد تھی اور 2024 سے تو یہ ڈبل ہو چکی ہے۔ ان 2 سالوں میں زیادہ ہوئی، یعنی پینک شاید زیادہ ہوا، نہیں، کرمنالٹی بڑھ رہی ہے اس ملک میں۔ ہاں، یہ بھی چیزیں، اور اس میں آگے بھی انہوں نے بتایا کہ کس کس طرح سے پہلے معاملات کیے جاتے تھے، ان کو قانونی معاونت فراہم کی جاتی تھی بیرون ملک۔ گریس میں اور سعودی عرب میں ہزاروں پاکستانی قید ہیں، اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، پھر انہیں وہاں سزائیں ہو جاتی ہیں، اس کو پرسو نہیں کیا جاتا۔ پھر ہم خبریں تواتر سے سنتے آئے ہیں کہ ہماری ایئر لائن کے عملے کے افراد اسکپ ہو جاتے ہیں۔ کینیڈا اور بڑا فیورٹ ڈیسٹینیشن، جی، اس کے علاوہ ہالینڈ میں بھی ہم نے دیکھا کچھ پلیئرز کے حوالے سے خبریں آئی تھیں۔ میں گیم کو مینشن نہیں کر رہی تھی، پھر میں نے سوچا میں وہاں پر ان کے اسکپ ہونے کے حوالے سے اطلاعات آئیں تو ان کی فیملی نے ڈینائی کیا۔ ورلڈ کپ کے دوران جو امریکہ میں تھا تو 1-2 ادھر ادھر ہو گئے، ہاں، جو گئے ہوئے تھے PCB کے ایکسپینسز کے اوپر، اچھا، ان کو PCB نے ٹکٹ دیے تھے۔ اچھا، اور میں نے سنا ہے کہ ادھر آسٹریلیا میں جب بائی لیٹرل سیریز ہو رہی تھی تو ادھر بھی کچھ لوگ PCB کی طرف سے انہوں نے ویزے دلوائے اور ان کو شاید ٹکٹ بھی دلوائے، اور وہ چلے گئے اور وہاں سے کچھ لوگ 2-3 لوگ غائب ہو گئے اینڈ سو آن۔ اور اس کے علاوہ منسٹری آف فارن افیئرز نے نیو گائیڈ لائنز اور ویزا کی ایشوئنس جو ہے اور جو ٹریول کے حوالے سے انسٹرکشنز ہیں ان کو رینیو کیا جب انہیں پتہ چلا کہ پولیٹیکل اسائلم یورپ میں لے لیا گیا ہے۔ جوائنٹ سیکریٹری تھے سینٹ سیکریٹریٹ کے، انہوں نے اسائلم اپلائی کر دیا۔ اس کا اسحاق ڈار صاحب نے بھی نوٹس لیا۔ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ اس طرح کے رجحانات میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں، آپ دیکھیے نا، میں نے آپ سے کہا کہ یہ ملک دن بدن زیادہ کرمنالٹی کی طرف جا رہا ہے۔ اب ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شارٹ کٹ کیسے مارا جائے۔ ناظرین، بیرسٹر گوہر کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ جن کا نیب کا ترمیم کا فیصلہ ملک کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا۔ We should recognize those services, pay them accordingly on retirement, and include them in commentaries and in ambassadorships, cricket ambassadors, and pay them for their services. Because جب وہ کھیل رہے تھے ان کو اتنے پیسے نہیں ملتے تھے، and yet they were stars, and they are stars. مگر یہ کہ جی ان کو کوچز لگا دینا اور ان کو مینٹورز لگا دینا، I don't think that's a good idea, but that's my personal view, my personal experience. ٹھیک ہے، اس سوال کے جواب میں سیٹھ صاحب آپ نے میدان کے چاروں طرف اچھی شاٹس کھیل دی ہیں، لیکن آگے ٹاپک ہے، ظاہر ہے اس گیم۔ دیکھیں، میں 5 سال مجھے وہاں خدمت کا کرنے کا موقع ملا اور مار کھائی ہے، مار کھا کے سیکھا ہوں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ ہاں، وہ کہنا ٹھڈے کھا کے گول ہوتا ہے بندہ۔ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو بندیال صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا جی، وہ فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر دیا تھا کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ جی، تو یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ
کوئی وائلیشن نہیں ہوئی فنڈامنٹل رائٹس کی یا اس قسم کی چیز تھی. آرڈنری ترمیم ہے. جی پہلے 10 کروڑ روپے کے اوپر تھا, اب 50 کروڑ کے اوپر کر دیا. اگر اس وقت 10 پہ اعتراض نہیں تھا تو 50 پہ کیوں اعتراض ہے؟ یا تو کوئی کرائٹیریا 10 کروڑ کا ہوتا تو کہ اس کے اوپر جو ہوں گے وہی دیکھے جائیں گے, جی یا اس سے کم ہوں گے جو دیکھے جائیں گے, اینڈ سو آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے, قانونی فیصلہ ہے. اب آپ کو پسند آئے یا نا پسند آئے, کوئی چھوٹتا ہے کوئی پکڑا جاتا ہے, یہ تو الگ بات ہے. مگر دیکھیے آپ نے کہا کہ عمران خان اور پی ڈی ایم گورنمنٹ کے خلاف اور یہ کیسز, ایکچولی مشرف کے زمانے میں نیب بنی تھی, جی اور جب یہ نیب بنی تھی تو یہ سیاستدان جو تھے اس وقت کے, اس میں عمران خان تو نہیں تھا, نیب کی ضرورت بھی نہیں ہے. پھر دیکھیے ہر ڈپارٹمنٹ, ہر پروونشل گورنمنٹ کے اندر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے. تو اگر اس اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس کو اسٹرانگ کر دیا جائے, نیوٹرل لوگ لگا دیے جائیں وہاں, اچھا اگر نیب میں نیوٹرل لوگ لگ سکتے ہیں تو وہاں بھی لگ سکتے ہیں. اور نیب کو تو ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کیا گیا. یہی بات کہی گئی ڈیسیژن. تو یہ تو اس لیے میرا خیال ہے اب نیب کی یوٹیلیٹی ختم ہو چکی ہے. اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا گیا ہے پہلے دن سے. اور جہاں سیاسی طور پہ نہیں کیا گیا, جہاں جینیونلی بزنس مین اور کمیشن ایجنٹس اور اس قسم کے لوگوں کے اوپر کیسز ہوئے ہیں, امپورٹ میں یہ کر لیا, ایکسپورٹ میں یہ کر لیا, نیب کیس بن گیا, جی تو وہاں عام طور پہ یہ ہوا ہے کہ 90% یا 80% کیسز میں انہوں نے پلی بارگیننگ کی ہے. اچھا کیونکہ نیب پروو نہیں کر سکی, پروسیکیوٹ نہیں کر سکی, ایویڈنس نہیں اکٹھی کر سکی جس قسم کی ایویڈنس عدالت پہ کھڑی ہو. تو وہ کرتے کہ ایسے جیل میں ڈال دیتے تھے, نیب کی جیل میں, اور ریمانڈ لیے جاتے تھے, ان کو کوئی چھوڑنے والا